حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی صحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نظم اور نثر میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہمارے برادران کا بڑا زبردست انداز میں اس میں تعاون شامل رہتا ہے، اس کی وجہ سے چار چاند لگ جاتے ہیں الحمدللہ۔ آج ذرا سا نسبتاً تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ، اور درود پاک سے آغاز ہوا ہے کیونکہ آج کی شب ظاہر گھرانہ اہل بیت سے بھی متعلق ہے۔ داستان کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آج کی شب ایک اعتبار سے گھرانہ اہل بیت بلکہ ہر اعتبار سے حضرت علی کی یوم شہادت ہے، شب شہادت ہے، تو بڑی گراں گزری آج کی شب گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر تاریخ میں ہر واقعے کا ایک دوسرے واقعے سے ربط ملتا ہے۔ میں نے کہا نا شاعر نے، ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ یہ ہر واقعے کا، ہر معاملے کی سے ربط ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے ظلم سہے، بڑے ستم سہے۔ انسان سنے تو روح کانپ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ یہ ستم، اور جس انداز سے آقا سہتے رہے، مسکراتے رہے، اللہ ناقابل یقین۔ تو کل ناظرین اکرام گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، جنہوں نے آج سے بھی جوائن کیا ہے تو صرف ریکیپ ہے یہ کہ تمام تر دشمنان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو یہ پھلنے پھولنے سے تو نہیں روک پا رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی انداز سے تبلیغ حق سے نہیں روک پا رہے، تو اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جو کہ بہت خطرناک تھی، سوشل بائیکاٹ۔ اس گھرانے سے، اس خاندان سے، اس قبیلے سے نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ تجارت ہوگا، نہ شادیوں، کچھ نہیں ہوگا، سوشل بائیکاٹ۔ یعنی کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھوکے پیاسے جب اسی انداز سے مر جائیں گے تو پھر ہم جب مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے۔ دہراتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ کیسے کئی الفاظ، یہاں تک کہ یہ تحریر لکھ کر کہ اس خاندان کا بائیکاٹ ہے، خانہ کعبہ پر لٹکا دی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سرداران مکہ نے جب ظلم و ستم کے تمام حربے آزما لیے، اب ان کے پاس دعوت حق کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہو گئے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، تجویز کو عملی جامہ پہنایا، ایک معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کے مطابق مکے کا کوئی بھی فرد بنو ہاشم سے لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، کوئی قبیلہ ان کے ساتھ رشتے ناطے طے نہیں کرے گا۔ اس قسم کا سخت ترین معاہدہ تحریر کر کے انہوں نے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ تب یہ وہ موقع تھا کہ جب بنو ہاشم شعب ابی طالب، میرے نوجوان اور بزرگ تو سب جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے اور میں اپنی ریویژن کے لیے، شعب ابی طالب اس نام کی گھاٹی میں منتقل ہو گئے۔ اب یہ خود ایک پورا مرثیہ ہے، شعب ابی طالب ایک پوری داستان ہے، ظلم کی، علم کی، صبر کی۔ نہ مشرکین خود کچھ لین دین کرتے، نہ کسی دوسرے کو وہاں خوراک پہنچانے دیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی تجارت کے لیے آتا بھی تو یہ لوگ اس کو جا کر منع کر دیتے ہیں کہ یہاں مت جاؤ، یہاں یہ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کھانا لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے، میں نے اس وقت یہ چیز پڑھی تو ہم نے پوچھا ٹیچر سے کہ یہ واقعی ایسے ہوا تھا؟ یہاں تک روایات میں آیا کہ اس گھرانے نے درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے۔ شعب ابی طالب نے درختوں کے پتے، اور کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے؟
مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ جب میں مثال بھی کوئی دیتے ہیں تو مثال بنتی ہی نہیں ہے، ظاہر کیا مثال بنے گی، لیکن صرف تھوڑا سا احساس کرنے کے لیے میں اپنی اولاد مطلب جن کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں نا، ظاہر ہے پھر سمجھ، ایک لمحے کو اگر میں سوچوں اگر اس پر روزے واجب نہ ہوئے اور اس کو روزے میں بھی پیاس لگ رہی ہو تو میں گھر والوں سے کہوں گا اس کو پانی پلا دیں، اس کو پلا دیں پانی، حالانکہ عبادت کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے پیاسا ہے اور پانی ہے۔ سرکار کے گھرانے کے لوگ درختوں کے پتے کھا کر، لیکن چونکہ صرف صبر کرنے کا حکم تھا اس لیے طاقت تو رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اور اہل بیت کے خاندان کے افراد خاموشی سے صبر کرتے رہے اور وقت کا انتظار کرتے رہے۔ اور سنیں گے عزیزوں کہ یہ معاملہ کتنے عرصے جاری رہا، یہ مصیبت، یہ تکلیف ایک دن کی نہیں تھی، یہ 2 دن کی نہیں تھی، یہ 1 مہینے کی نہیں تھی، یہ 10 مہینے کی نہیں تھی، یہ 1 سال کی نہیں تھی، 36 مہینے بدترین اذیت کا شکار رہے۔ اللہ اکبر، 3 سال بنو ہاشم نے کھلے آسمان تلے شدید ترین گرمی میں اور فاقوں میں گزارے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ سوچیں وہ گھرانہ ہے، میں اور آپ اپنے والدین، میں اپنی ماں اپنے باپ کے بارے میں سوچوں، یہ تو سرکار دو عالم کی ہمارے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے سخت دن پوری تاریخ نبوت کے۔ شاعر نے فرمایا، اب ساتھ ساتھ سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، نظم کا بھی نثر کا بھی۔ حفیظ علندی صاحب کہتے ہیں، بڑی سخت کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سخت کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کہ کوئی کھانا نہ پہنچائے۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کمبخت بہکا تھا۔ ارے پہاڑوں کا درا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بات کرتے ہوئے، پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کے گھرانے کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر نبی کی آل کا دامن، نبی کی آل، واقعہ کربلا اور سارے واقعات تصویر آپ کے ذہن میں ہیں۔ تو بس رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ اب شیب ابی طالب میں ہو کیا رہا ہے، لوگ جاتے ہیں باہر شیب ابی طالب کے مکین کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے، کچھ زندگی کے آثار کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب شیب ابی طالب کا حال سنیے، وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، ہائے ہائے ہائے، وہ بھوکی بچیوں کا، اللہ اکبر، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، ارے خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا۔ شہادتیں ہو رہی ہیں اب، اور بھوک اور پیاس سے ہو رہی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، تڑپنا تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماں، ابھی ماؤں کے سامنے ہو رہے ہیں ان کے بچوں کا یہ حال، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے، رضا و صبر سے دن
کٹ گئے ان نیک بختوں کے، بالآخر وہ دن کاٹے، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ کیا کہنا ہے؟ ذات احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ دن کٹ گئے 3 سال، اب آگے سنیے۔ تب ایک دن، تب ایک روز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے جس نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا تھا۔ دیمک کو بھیجا ہے، معاہدہ کھا چکی ہے وہ دیمک۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر دی کہ اللہ نے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ سرداران قریش یہ بات ماننے پر تیار ہی نہ تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا اچھا، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ میرا بھتیجے کو آسمان والا خبر دیتا ہے، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کعبے کی طرف چل پڑے، کعبے کی طرف چلے اور جا کر دیکھا تو حقیقتاً اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی، معاہدہ خود بخود ختم ہو چکا تھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بغلوں جا تم پہ کروڑوں ایک درود۔ طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شغا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شغا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ معاہدہ بالآخر خود بخود ختم ہو گیا تو اب بنی ہاشم نے کسی قدر سکھ کا سانس لیا۔ حفیظ علندری صاحب کہتے ہیں دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن۔ یہ سارا شیب ابی طالب کا معاملہ کیسے شروع ہوا اور اب کیسے ختم ہو رہا ہے؟ دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن۔ خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد ناموں کو، کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد ناموں کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خاموں کو۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں۔ کیا عبرت کا سبق ہے اس واقعے میں؟ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ صرف جہاں لفظ اللہ لکھا تھا خدا، صرف وہ باقی رہ گیا۔ ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ اب بلکہ میرا دل چاہتا ہے آپ حمد کا ایک شعر پڑھ دیجئے اس پہ کہ جب صرف نام خدا وہاں باقی رہ گیا۔ باقی من کل کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ اللہ
باقی من کل فانی پیچھے پیچھے موت ہے تیری پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی یہ کہہ کے حیدر نے کیا کہنا ہے یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ سبحان اللہ باقی من کل سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں میں ہدایت عرض کر دوں آج کی شب کی مناسبت سے بھی ہے اور فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں بھائی صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے بے آل پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے بے آل پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے اب جو آل نہیں احمد بھی نہیں احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں جب آل نہیں احمد بھی نہیں احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں بھائی جب تک نہ ہو سب کے سب راضی فردوس میں جانا مشکل ہے جب تک نہ ہو سب کے سب راضی بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا بس اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ باقی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی اب بات کہاں سے کہاں نکل گئی آقا کا ذکر ہی ایسا ہے کہ بس بات سے بات بھی ہو رہی ہے اور نعت بھی ہو رہی ہے بس آسا ہو رہا ہے کیا بات بھی بن گئی اور نعت بھی بن گئی کیا کہنا ہے تو اب یہ شیب ابی طالب کا مارکہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے شیب ابی طالب سے رہائی کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں کہ اب ایک اور امتحان ہے میرے آقا کا شیب ابی طالب سے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں والدہ محترمہ کا وصال پھر والد محترم کا وصال ولادت سے پہلے تو شیب ابی طالب سے رہائی کو زیادہ دن نہیں گزرے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ اس جہان سے رخصت ہو چکی ہیں سلام اللہ علیہ تو جس سے جہاں ایک اب اللہ اکبر اب یہ سارے سانحات ہو رہے ہیں اور ان سب واقعات سے مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اللہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر اور یہ تو المیہ رہا ہے نا اس گھرانے کا یعنی کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ تو ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم پہ غم سہ رہے ہیں مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب بیوار و مددگار ہو گئے ہوں اب وہ قوت جو ابو طالب کی شکل میں ان کا دفاع کرتی تھی وہ بھی نہ رہی جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی نہ رہی جو کہ جی جان سے ہر معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتی تھی نہ رہی دوسری طرف مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ یہ میں نے آپ نے یا کسی شاعر یا کسی ذاکر نے نہیں باقاعدہ کہا گیا پوری کی پوری اسلامی تاریخ میں یہ واحد سال ہے جس کو عام الحزن کہا گیا غم کا سال لیکن قربان جائیے کہ ان تمام تر مشکلات کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سہا دعوت حق جاری رہے کیا کہا سنیے حفیظ عالندی صاحب کہتے ہیں ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا بالآخر وہ مصیبت ختم ہوئی ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا اسی انداز سے بہنے لگا تبلیغ کا دھارا روایت ہے کیا کہنے اس شاعری کے روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا
کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ اب بس آج ہم صرف تمہید باندھ رہے ہیں، اور پھر گفتگو انشاءاللہ اگلی تاقرات میں سوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی سفر طائف کے حوالے سے۔ ہم نے آج بات کرنی تھی لیکن شیب ابی طالب کی سفر میں الحمدللہ تفصیل سے بات ہوئی، تو آج سفر طائف کی بس تمہید باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی اگلی تاقرات میں انشاءاللہ۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو کہ حبشہ چلی گئی ہے، اس کا واقعہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ مکے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، اور 10 سال سے زائد کی دن اور رات کی دعوت بھی جب اہل مکہ اور کفار مکہ کو اپنے ظلم سے باز نہیں کر رہی، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے شہر کا انتخاب کیا، نام ہے طائف۔ اپنے صحابی حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیا، طائف پہنچے۔ طائف میں 3 بھائیوں کی حکمرانی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر دعوت دین دی ہے، تو بس آج کے تک صرف اتنا سمجھائیے۔ اور طائف کے مسائل بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ سرکار دو عالم نے دعوت دین دی، 3 بھائی سردار ہیں۔ اب یہ میں یعنی یہ جملے دہراتے ہوئے زبان بہت مشکل ہے، جتنے محتاط الفاظ استعمال اس میں کرتا ہوں کہ جب دعوت دی تو ایک انتہائی غصے میں، رونت سے، تکبر سے کہتا ہے کہ اچھا اگر واقعی آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو اس بات پر غلاف خانہ کعبہ چاک ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کی سنیے، دوسرا کہتا ہے حیرت ہے، اللہ اکبر، حیرت ہے کہ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اللہ اکبر۔ تیسرا ازراہ طنز کہتا ہے کہ اچھا اگر ازراہ یعنی طنز کر رہا ہے، یہ اس کی جرت اور اس کی ہمت تو دیکھیں، طنز کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ازراہ مذاق کیا کہ اچھا اگر آپ ہی نبی ہیں تو اس کا مطلب تو پھر آپ کا مقام بہت بلند ہے، تو پھر اس لیے تو میں تو آپ سے پھر گفتگو نہ ہی کروں، کیونکہ آپ کا تو مقام بڑا بلند ہے نا، تو پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہ انداز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر طائف میں اور کچھ نہ ہوا ہوتا، ابھی تو آغاز ہی نہیں ہوا، تو میرے آقا وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کرنا، یہی ہر مسلمان کے لیے رو دینے کے لیے کافی ہے، اگر آگے کچھ نہ بھی ہوا ہوتا۔ لیکن میرے آقا نے اس کے بعد ایک مصائب کا طوفان ہے جو سہا۔ تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم کا آج ہم نے اس انداز سے تذکرہ کیا ہے، آپ ہمیں 2 اشعار اگر سنا دیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اور پھر وسیم بھائی آپ آج کی شب کی مناسبت سے آپ ایک کلام سے اختتام کیجئے گا سیگمنٹ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار اللہ اکبر۔ خوب پڑھ رہے ہیں بھائی، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری میری تو خاصی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میری تو خاصی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں وہ
مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری ہائے 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 کا سبب ہاں یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سیاہ کار سیاہ کار ہوں آقا کیا کہنا ہے کیا کہنا سلامت رہے کیا کہنا ہے سیاہ کار ہوں کیا کہنا ہے آقا کیا کہنا ہے سلامت رہے ندامت ہے حسنین کے نانا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ کیا کہنا ہے سلامت رہے سبحان اللہ سبحان اللہ وسیم بھائی اختتام کیجئے گا اسے علی کا نام میری زندگی ہے علی کا پیار میری بندگی ہے علی کا نام میری زندگی ہے کروں میں ہے گھڑی پنجت کستے کروں میں ہے گھڑی پنجت کستے میرے جینے کا بس مقصد یہی ہے علی کا پیار میری بندگی ہے علی کا نام میری زندگی ہے علی کا پیار میری بندگی ہے علی کا نام میری زندگی